جن کے لیے سال بھر رویا جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے زندگی بھر رویا جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے روتے روتے زندگی تو کم ہو جاتی ہے لیکن غم کم نہیں ہوتے ہیں۔ رہ گئی 3 دن تک حسین کی یاد میں آنسو بہانے کی بات کو سنو۔ جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا، اسی سال جناب ابو طالب کا وصال ہوا۔ حضور کو 2 جھٹکے لگے، آقا نے پورے سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا تھا۔ پورے سال کا نام مصطفیٰ نے عام الحزن، غم کا سال رکھا، مگر حسین کی وہ ذات ہے جس کے لیے روتے روتے صدیاں گزر گئیں لیکن آج بھی حسین کا غم سینے پہ تازہ نظر آتا ہے۔ سنیں کربلا کیا ہے، میں بتانے لگا ہوں کربلا کیا ہے۔ انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ فرمانے لگے حسن، جی بابا، کہ جاؤ میری سجدہ گزار بیٹی سے جا کے کہو آج اپنے ہاتھوں سے شربت بنا دے۔ شربت گئے، اندر گئے، کیا دیکھا؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھا کے آنسو آنکھ میں لے کے کہہ رہی تھی اللہ میرے بابا کو سلامت رکھنا۔ بیٹیوں کا پیار باپ سے بڑا انوکھا ہوتا ہے۔ وہ یار باپ کے جنازے پہ ہم نے بیٹیوں کو روتے دیکھا ہے، کتنے جنازے باپ کے اٹھتے تو بیٹیاں روتے ہوئے دروازے تک جاتی ہیں، وہ کہتی لوگوں ہمیں بھی باپ کے ساتھ لے چلو۔ باپ کے بغیر بیٹیوں کی زندگی ادھوری ہو جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ بیٹی والا اپنے آپ کو بادشاہ تسلیم کرتا ہے کہ نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں جس بیٹی کے سر پہ باپ کا سایہ ہوتا ہے وہ بیٹی اپنے آپ کو شہزادی ضرور مانا کرتی ہے۔ یہ رشتہ ہوتا ہے باپ کا بیٹی سے۔ کندھے پہ ہاتھ رکھا امام حسن نے، بہن جی بھیا بابا نے آج شربت مانگا ہے۔ 19 سے 21 تک مولا علی نے کچھ نہیں کھایا، پہلی بار شربت مانگا۔ سیدہ مسکرا کے مسلے سے اٹھی، کہتی یا رب تیرا شکر ہے آج میرے باپ نے شربت مانگا تو صحیح۔ کئی جا کر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے شربت تیار کیا، شہد ڈال کے شربت بنایا۔ جیسے امام حسن پیالہ لے کر کے آئے کہا بابا لیجئے، بہن نے شربت بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو علی کیا ہے، علی کون ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا پیارے۔ جیسی شربت کا پیالہ مولا علی کی بارگاہ میں آیا ہے، لیجئے بابا یہ شربت پیجئے۔ فرماتے نہیں بیٹے، جب سے پہلے غازی عباس کو بلایا جائے۔ غازی عباس کو بلایا جاتا ہے، غازی عباس آتے ہیں۔ کون ہے عباس جانتے ہو؟ خدا کی قسم 3 ذاتیں ایسی تھی جب یہ مدینے سے گزرا کرتے تھے لوگ دکانیں بند کر دیتے تھے، ان کے چہرے تکا کرتے تھے۔ وہ 3 ذاتیں کون تھی؟ نمبر 1 علی اکبر کی ذات تھی، نمبر 2 امام حسن کی ذات تھی، نمبر 3 غازی عباس کی ذات تھی۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ جب غازی کو دیکھتے تھے تو علی کا چہرہ یاد آتا تھا، جب قاسم کو دیکھتے تھے تو حسن یاد آتے تھے، جب اکبر کو دیکھتے تھے مصطفیٰ جان رحمت یاد آیا۔ 3 چہرے ایسے تھے جنہیں لوگ دکانیں بند کر کے دیکھتے تھے، اللہ اکبر، عام چہرہ نہیں۔ اور غازی عباس کون ہے بتاؤں؟ غازی عباس کا قد کتنا اونچا تھا، اگر اصلی نسلی گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پیر آپ کے زمین پہ لگا کرتے تھے۔ یہ قد غازی عباس کا تھا اور طاقت یہ تھی اگر گھوڑے کی کمر پہ ہاتھ مار دے تو ہڈی توڑ دیتے تھے۔ یہ بیٹا عام بیٹا نہیں، شیر خدا کا بیٹا، شیر خدا کا بیٹا۔ فرمایا میرے غازی کو بلاؤ۔ غازی عباس آ گئے، جی بابا۔ فرمانے لگے غازی سفر لمبا ہے لیکن تیرے امتحان کا پہلا پرچہ آ گیا، آج پہلا دن امتحان کا۔ گردن جھک گئی، فرمانے لگے وعدہ کر جیسے آج صبر کرے گا ویسے ہمیشہ صبر کر کے دکھائے۔ باپ نے اتنا کہا، بیٹے تھے، قسم خدا کی عام باپ کے بیٹے نہیں، اس کے بیٹے ہیں جو ولیوں کا امام ہے، اس کے بھائی ہیں جو جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ خدا کی قسم اس گھرانے میں آئے ہیں جس گھرانے میں فرشتے اجازت لے کے داخل ہوتے ہیں۔ سنیں حکم بابا مولا علی نے کہا حسن جی ابو یہ پیالہ میرے عباس کو دو۔ پیالہ لے لیا، شربت کا پیالہ۔ اب حکم کیا گیا سنیں، بہت غور سے اس بات کو سنیں، یہ ذہن سے پرے نہیں جانی چاہیے۔ پیالہ غازی کے ہاتھ میں دے کے کہا غازی
میں ٹھیک ہوں، میرے قاتل نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، یہ شربت جا کے میرے قاتل کو پلا دیا جائے۔ اگر سمجھ گئے تو کہہ دیں آمین۔ فرمانے لگے میری خیر ہے، یہ شربت جا کے میرے قاتل کو پلا دیا جائے۔ غازی عباس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ بابا 21 تاریخ آ گئی ہے، 19 سے آپ نے کچھ نہیں کھایا ہے، بتا کہ آپ کی بیٹی نے بڑے پیار سے یہ شربت بنایا ہے۔ جب اسے خبر ملی کہ بابا نے شربت کو کہا ہے، اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ بابا آپ یہ شربت اپنے قاتل کو دے رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا تھا غازی میں نے کہا تھا صبر کا پہلا دن ہے، کچھ نہ بول، یہ پیالہ لے کے میرے قاتل کے پاس چلا جا۔ حضرت غازی عباس پیالہ لے کر اس کمرے میں گئے ہیں جس میں حضرت علی کا قاتل موجود تھا۔ آپ نے گردن جھکائی، آنکھوں میں سرخ دورے تھے غصے کے، چہرے پہ جلال تھا، لیکن باپ کا حکم تھا۔ گردن جھکا کے کھڑے ہوئے، فرمانے لگے لے یہ شربت پی لے، میرے باپ نے بھیجا ہے۔ اس نے دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا میں اس شربت کو نہیں پیوں گا۔ کہا کس لیے؟ کہا اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، غازی کو جلال آیا، فرمانے لگے ظالم تجھے پتا ہے یہ شربت کس نے بنایا ہے؟ یہ اس بیٹی نے بنایا ہے جس کی آج تک تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ اگر میرے باپ نے روکا نہ ہوتا تو تیرے ٹکڑے کر دیتا۔ غصے میں واپس پلٹے ہیں، آنکھ میں آنسو تھے، کہنے لگے بابا جو آپ کا قاتل ہے وہ شربت نہیں پیتا۔ کہا کس لیے؟ کہا اس نے یہ کہا ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ ایک آنکھ بڑی حضرت علی نے اور کہنے لگے افسوس اس کی زندگی پہ، اگر یہ میری بیٹی کے ہاتھ کا شربت پی لیتا علی اس وقت تک جنت میں نہ جاتا جب تک اس کا ہاتھ پکڑ یہ ہے مولا علی۔ اور میں تم سے ایک بات پوچھوں یہیں رک کر کے، میرے بھائی علی قاتل کو معاف کرنے کا ہو